أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه بواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله لا آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. All praise to Allah Almighty, Lord of the creation, the most merciful. Peace, blessings and endless salutations upon the cream of creation, mercy of all the world, seal of the prophets, king of the prophets, leader of the prophets, prophet of the prophets, Janab Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, once again, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with the opportunity for coming into Jamia Masjid Qadriya Trust to remember Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Habib Janab Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The time that we spend in the masjid, we are saving ourselves from sins in the marketplace, sins at home, sins on the streets, sins in people's houses. Wherever you are outside of the masjid, there is a chance that you will sin. But alhamdulillah, a masjid is that place where when you come inside, you are free from sin. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to ask for forgiveness for our sins, start a brand new life where we are sinless, and therefore our final abode will be Jannah inshallah. As we started last week the topic of virtues of the Holy Quran, the blessings of the Holy Quran, the reward for reading the Holy Quran. Today is part 2, and inshallah in a short
while Pir Muhammad Tayyib Rahman Sahib will deliver a speech regarding the virtues of the Holy Quran. But as always, we begin the mehfil with the recitation of the Holy Quran, for which Qari Muhammad Altaf Sahib have done. And after the recitation of the Holy Quran, we always read a naat in praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for which I would like to request Muhammad Umar Qadri Sahib. السلام علیکم سارے لوگ محبت سے درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. وہ جدھر سے گزرے یہ ادھر سے گزرے. وہ جدھر سے گزرے یہ ادھر سے گزرے. جسے دیکھنے ہو جلوے کرم شہ امم کے. جسے دیکھنے ہو جلوے کرم شہ امم کے وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے. وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے. میں یقین سے کہوں گا ہوئی دید مجھ کو ان کی. میں یقین سے کہوں گا ہوئی دید مجھ کو ان کی. کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے. کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے. جو میری نظر سے گزرے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. وہ نبی کے در سے گزرے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ باہدہ ہدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرما کر، باہدہ ہدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرما کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحائے عرب کے برے برے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تحت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے
نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں مدح اہل طول رضا، کروں مدح اہل طول رضا، پرے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل طول رضا، پرے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ سارے لوگ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا ہے، تو
ہی دینے والا پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا شمس الضحیٰ محمد بدر الدجا محمد شمس الضحیٰ محمد بدر الدجا محمد ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا MashaAllah, Subhanallah, that was Brother Muhammad Umar Qadri Sahab reciting a beautiful naat in praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dear brothers, the topic of today's program is part 2 of virtues of the Holy Quran. As you are aware, the Holy Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the words of Allah subhanahu wa ta'ala. All the other books, we have the Torah, we have the Injil, i.e. the Bible, the Torah. These books, they were sent to prophets and they were sent in the complete form. But the Holy Quran, this was not sent in the complete form. It was revealed throughout a period of 22 or 23 years. This is a unique point of the Holy Quran, that other prophets, the laws that were given to them, they were given already. For example, we have a constitution. Some countries have constitution, but here in the Great Britain they don't. They are able to change the law whenever they like. In the same way, other prophets, they were given the books, they were given a complete book, but the uniqueness of the Holy Quran is that it was revealed over a period of 22 or 23 years. Whenever something happened and Allah subhanahu wa ta'ala would give his answer, and that would become revelation, it would become part of the Holy Quran. For example, once a man, he comes to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he says, "O Messenger of Allah, here I come and see you daily. You are our prophet, you are the beloved of Allah Almighty. I come and see you and I don't feel like going home. Whenever I go home, and even though I have gone home for a few hours, it feels like I have gone home for such a long period of time. I keep wishing I come into your court again so I can see your face again." This was the love that the companions had, that he was saying that whenever I go home, it feels like I have been gone for centuries, but when I come and see you, I am refreshed, I feel fresh, I feel as though I have been given life again.
But O Messenger of Allah, when we go into Jannah, when we leave this world, and through your wasila we will go to Jannah. But you are Prophet of the Prophets, you are the King of the Prophets, you are the leader of the Prophets, you will be at such a high rank. I am just one of your ghulam, I am your servant. With your wasila I will get into Jannah, but I will be at a bottom maqam, I will be at a low rank, you will be at a high rank. How will I be able to meet you? Not meeting you will cause distress to me. Not meeting you in this world feels like I have been gone for centuries. When we go into Jannah, and that will be our abode, eternal abode, forever we will be in Jannah, I will not be able to see you. This is causing distress to me. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they stayed quiet. The Messenger of Allah, they stayed quiet. And Hazrat Jibreel alayhi salam, they come down with revelation. Hazrat Jibreel alayhi salam, they come down with revelation. And they say, O Messenger of Allah, say to your servant, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. That those who follow Allah and His beloved Habib, they will be with those whom they love, they will be with those whom they follow, i.e. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. That they will be with the prophets, they will be with the truthfulness, the ones who will speak the truth, they will be with those who are martyrs, and they will be with those who are the pious. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. What a great friendship is this. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. What a great friendship is this. Therefore we realize that nisbat, a connection with a person, is such a big thing, a big thing. People say that why do you have friends, why do you be friends with the friends of Allah? Why do you be friends with the pious? We say that whoever they may be, they are better than us. We are so much sinners and they are better than us. They pray the 5 daily prayers, they pray the optional prayers, they read the Holy Quran. We want to become friends with them. So when Allah subhanahu wa ta'ala comes to forgiving, because of His beloved people, He will forgive us. For the example that the scholars give is that whenever you go to a supermarket and you are to buy a crate of fruit, for example plums, what they do is they put nice ones at the top, and at the bottom they put all the dirty ones and unripened ones and the damaged ones at the bottom. They put all the sweet ones at the top. And they don't say that you can buy these individually. They say you can either buy a full pack or you can buy none at all. If you want to buy single ones, that's a totally different thing. But if you want to buy this pack, you have to either take them all or you cannot have it at all. And this is what we believe, that when the day of judgment comes and the whole ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be present, we will have our hands on top of the feet of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. So when Allah subhanahu wa ta'ala sees, and He sees His beloved people, because He will put them into heaven, He will put us with them. Allah subhanahu wa ta'ala on that day will not say, you can go, you can go, you cannot go. Why? Because it will be, you can either take a whole lot or you can take no one. And because Allah subhanahu wa ta'ala will take all His friends, Allah subhanahu wa ta'ala will take all the messengers, Allah subhanahu wa ta'ala will take all the pious people into heaven. Because we are stuck to their feet, Allah subhanahu wa ta'ala will take us as well. It gives me a great privilege to welcome Hafiz Muhammad Qasim Siddiq Chishti Sahab to Qadriya Trust. He has come after a long time. I would like to request him to recite a beautiful naat in praise of Allah subhanahu praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then inshallah we will continue with the topic. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Tere tukron غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی
دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مرادنا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشاں گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سورہ الانعام کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لایا، جس نے ایک نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے برابر اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے اضافہ فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دانہ زمین کے اندر سیڈ کا، تخم کا، بیج کا زمین کے اندر بوئے گا تو ایک کومپل نکلے گی زمین کا کلیجہ چیرتی ہوئی، اور اس سے 7 شاخیں نکلے گی، اور ہر شاخ کے اندر
100 دانے ہوں گے، یعنی ایک جو اللہ کے راستے میں نیکی کرے گا اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ اس میں اضافہ فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کہ اللہ اور اضافہ فرما، تو فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان گنت بے شمار اجر اور ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی باؤنٹی اور نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت تھی۔ اس کے روزے بذات خود رمضان المبارک، اس کی سحری، اس کی افطاریاں، اس کی نماز تراویح، نوجوانوں کا اعتکاف کے اندر بیٹھنا، نہ جانے کیا کیا برکات تھیں، اور اس کے اندر کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دن آتے ہیں، ان کو یاد کیا جا رہا ہے، کبھی اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 21 رمضان المبارک یوم شہادت ہے، ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ جشن نزول قرآن پاک نازل ہوا، اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بڑی برکتیں رکھی تھیں، اللہ نے وہ مہینہ ہمیں عطا کیا، تو یاد رکھو کہ قرآن پاک کو رمضان کے ساتھ کنیکشن، تعلق تھا، اور قرآن کو رمضان کے ساتھ۔ تو اسی لیے میں نے چاہا کہ چند باتیں آج قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کر دوں۔ نزول قرآن شب قدر میں ہوا، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 ماہ مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 84 years and 4 months کا ثواب ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اب قرآن کب نازل ہوا؟ کا قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا ہے۔ رمضان میں تو رمضان اور قرآن کا آپس میں ایسا سنگم اور ایسا جوڑ اور ایسا تعلق کہ رمضان کو قرآن نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرما دی، بڑی برکتیں عطا فرما دی۔ اب یہ 23 سال کے عرصے میں، کتنے 23 ایئرز کے عرصے، حسب منشاء الہی، اللہ کی حکمت اور وزڈم کے مطابق یہ 23 سال کے عرصے میں، 23 ایئرز کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر بذریعہ روح الامین حضرت جبرائیل امین یہ نازل ہوتا رہا، یہ آتا رہا۔ اب اس میں یہ بات کہ یہ آیا تو کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر یہ نازل ہو گیا تھا، پھر 23 سال تک یہ جو ہے وہ لیلۃ القدر میں تو ایک دفعہ آ گیا پہلے آسمان پر، لیکن بعد میں 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوتا رہا، کرم ہوتا رہا، فضل ہوتا رہا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی آیت تھی وہ کون سی نازل ہوئی ہے؟ غار حرا میں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے اور کیو آف حرا کے اندر خوش قسمت لوگ جنہوں نے اس کو دیکھا ہے اس کے اندر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کے اندر داخل ہوا ہوں۔ غار سور کے اندر بھی جانے کا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور نبی علیہ السلام جہاں پہ 3 دن 3 راتیں ٹھہرے تھے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جگہ کے بھی اندر جانے کا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور وہاں پہ حاضری ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے، نازل ہونے کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے پہلی جو آیا ہے وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو جو ہے وہ سب سے پہلی جو آیا کریمہ تھی، اللہ فرما رہے ہیں وہ کون سی جو نازل فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر؟ وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
اے نبی پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے۔ اب یہ پہلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ یہاں پہ یہ ہونی چاہیے تھی۔ اور سب سے آخر میں لاسٹ کے اندر اگر کوئی آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے تو وہ کون سی ہوئی ہے؟ فرمایا وہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہوئی تھی۔ اور جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت حضرت ابو بکر اور عمر اور باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے پریشان ہو گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا سورہ والناس کی جگہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت ہونی چاہیے تھی۔ یہ نزول کے اعتبار سے ایسے ہے، لیکن یہ بھی نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو آیا، یہ جو قرآنک ورس ہے، اس کو یہاں پہ فٹ کرو، اس کو یہاں پہ لگاؤ، یہاں پہ لگاؤ، یہاں پہ لگاؤ۔ تو پہلی آیت وہ تھی اور آخری آیت یہ تھی۔ تو یہ جو مسئلہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جتنی بھی کتب سماوی ہیں، یعنی آسمان سے جو کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور صحائف ہیں، یہ جتنے ہیں یہ عجیب اتفاق کہ یہ رمضان المبارک کے اندر ان کا نزول ہوا ہے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں رمضان میں یہ نازل ہو رہی ہیں، ساری کی ساری کتابیں۔ اور رمضان کا اس وقت نام کچھ اور تھا، لیکن ایک چیز اور، یہ 12 مہینوں کے جو نام ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ٹھیک ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ ذوالحجہ، یہ 12 مہینے جو ہے یہ نام، یہ 29 کا چاند کے لحاظ سے اور 30 کا مہینہ ہوگا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوئے، یہ ان کے وقت سے شروع ہوئے سارے کے سارے۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں کوئی یہ بات ہے، رمضان کا اس وقت اپنا کوئی نام ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ جو ایک اسلامک کیلنڈر ہے وہ تو چاند کے لحاظ سے ہے، لیکن جو انگلش کیلنڈر ہے، شمسی مہینہ آتا ہے، تو یہ بھی ہمارا ہے، یہ کسی اور کا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چاند کے ساتھ تعلق ہے۔ نہیں، نمازوں کے اوقات جو ہیں یہ کس سے آتے ہیں؟ شیڈو جب ہو جائے 2 مثل تو اب یہ نماز پڑھو، 1 مثل ہو جائے تو یہ پڑھو، اور یہ جو سایہ اتنا ہو جائے تو یہ نماز پڑھو۔ تو یہ جو آپ کی نمازیں آ رہی ہیں ظہر، عصر، مغرب، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ سن رائز اور سن سیٹ سے آ رہی ہیں۔ تو یہ شمسی جو ہے یہ بھی کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہم مسلمانوں کا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور فضل فرمایا ہم پہ۔ اور پھر اس کے بعد یاد رکھیں کہ 4 ایسی باتیں 4 قسموں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ ایک ہے قرآن پاک، دوسرا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے اجماع، اور چوتھا ہے قیاس۔ اگر کوئی بات قرآن سے نہ ملے تو حدیث میں تلاش کرو، اور حدیث میں نہ ملے تو پھر کیا کرو؟ اجماع کرو، اور پھر نہ ہو تو پھر قیاس کرو۔ تو یہ 4 چیزیں جو بتا دی گئی ہیں، یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، 4 اقسام میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا ہے تمہاری طرف، ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے تمہاری طرف، یہ طیب یعنی حلال چیزیں جو ہے وہ تم پہ حلال کرتے ہیں، اور جو چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں ان کو تم پہ حرام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو چیزیں حلال ہیں تو یہ اس لیے ہیں کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کس کا فائدہ ہے؟ اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ پردہ کاف سر پہ رکھو، اس میں ہمارا فائدہ۔ شراب سے بچو، اس میں ہمارا فائدہ۔ انٹرسٹ سود سے بچو، اس میں ہمارا فائدہ۔ جھوٹ سے بچو، اس میں ہمارا فائدہ۔ غیبت سے بچو، بیک بائٹنگ سے بچو، اس میں ہمارا فائدہ۔ فرمایا کہ جتنی بھی برائیاں، قتل سے بچو، ہمارا فائدہ۔ کہا حلال کھاؤ، ہمارا فائدہ۔ سچ بولو، ہمارا فائدہ۔ فجر کی نماز پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھو، جمعے کی پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، ہمارا فائدہ۔ کلمہ پڑھو، پکے مسلمان، سچے مسلمان بنو، ہمارا فائدہ۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کرتا چلوں
آپ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار، ایک رائڈر، وہ جا رہا ہے کہیں سے اور چلتے چلتے اس نے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی سو رہا ہے۔ جب اس کو دیکھا وہ سو رہا ہے تو اس کا منہ کھلا ہوا ہے، سو رہا ہے تو اس کا منہ، ہاں سوئے آدمی کو کیا پتا ہے، چھوٹی نہیں یہ موت ہوتی، ٹھیک ہے، چھوٹی موت ہے، انسان سمجھے کہ وہ اس دنیا سے ابھی گیا اور جب اٹھے گا تو پھر اس دنیا میں واپس آئے گا۔ اب جیسے ہی اس کا منہ کھلا ہے تو اس نے دیکھا وہاں سے ایک سنیک جا رہا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ جا رہا ہے تو اس کو بڑا دکھ ہوا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس کو بائٹ نہ کرے۔ اتنے میں وہ گھوڑے پہ ہی ہے کہ وہ سانپ اس کے منہ کے اندر چلا گیا۔ اندر جب گیا اس نے کہا ہاں، اب سوچا اس نے کیا کروں، کیا پلان بناؤں کہ یہ سانپ بھی نکل جائے اور اس کو نقصان بھی نہ ہو۔ اس نے کہا اگر میں نے اس کو جگایا اور میں نے کہا کہ بھئی دیکھو سانپ اندر چلا گیا تو ویسے ہی یہ بیچارہ ڈر سے ہی مر جائے گا اور نکلے گا بھی نہیں ایسے، تو اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ کچا فروٹ، کچے پھل توڑ کے میں اس کو کھلاتا ہوں۔ اب اس نے کچھ پھل، کوئی ایپل، کوئی بنانا، کوئی ایسی چیزیں توڑ کے لایا اور میوے لا کے اس کو جگایا، اور جگانے کے بعد کہا یہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں کیسے کھاؤں، یہ کوئی کھا سکتا ہوں میں؟ تو اس نے کہا نہیں کھایا تو میں تمہیں ماروں گا۔ اب جب فورس کیا اس نے، اس کو مجبوراً کھانے پڑے، تھوڑا سا کھایا، کہا نہیں اور بھی کھاؤ۔ اب دیکھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب یہ پھل کھائے گا تو اس کو وامٹنگ ہوگی، اس کو الٹی آئے گی اور سانپ بھی باہر نکل آئے گا۔ اب کیا ہوا، کھایا تو کچھ نہیں ہوا۔ اب اس نے کہا دوڑو۔ اس نے کہا عجیب انسان ہو، پہلے تم نے کچے پھل کھلائے اور اب کہتے ہو دوڑو۔ نہیں دوڑو گے نا میں تمہیں ماروں گا پھر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے دوڑ لگائی، پیچھے یہ آگے وہ، جب اس کا سانس پھولا تو اب کیا ہوا، بریتھ لیس ہوا جب، تو اس نے اس کو الٹیاں آئیں، جیسے الٹی آئی ساتھ ہی سانپ بھی باہر نکل آیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جو کیا ہے میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اگر تمہیں میں کچے پھل نہ کھلاتا، تمہیں نہ دوڑاتا تو تم مر جاتے، تمہاری آنتوں کو اندر سے وہ کاٹ دیتا، پوائزن اس کا زہر جو ہے وہ اندر سرایت کر جاتا، تم مر جاتے، تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا روم یہ لکھنے کے بعد رزلٹ کیا نکالتے ہیں، فرماتے ہیں انسان، اللہ جب فرماتا ہے نماز پڑھو تو اس میں تمہارا فائدہ، اللہ جب فرماتا ہے حرام سے بچو تو تمہارا فائدہ، اللہ جب فرماتا ہے کہ حج کے لیے جاؤ، پلرز آف اسلام جو ہیں، ارکان اسلام 5، ان پہ عمل کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کا احترام کرو، اپنے نیکسٹ نیبر کا خیال رکھو، کہ ہر چیز میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ ہو اور وہ چھوٹا بچہ ہے اور اسے آپ صبح اٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسکول جاؤ، وہ کہتا ہے خود تو گھر میں ہے اور مجھے اسکول بھیج رہے ہیں، وہ نہیں جاتا، کالج یونیورسٹی وہ نہیں جاتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہ ڈگری کر لیتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرے ماں باپ بڑے اچھے تھے جنہوں نے مجھے ایجوکیشن دلائی ہے۔ کہتا ہے نہیں، ہمارا بچہ ہو اور وہ بچہ اس کا آپریشن ہو رہا ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر اس کو چیرے گا، پھاڑے گا، ہم اس کو خود لے جاتے ہیں، خود اپائنٹمنٹ بناتے ہیں، کوئین الزبتھ لے جاتے ہیں، ہارٹ لینڈ سٹی ہاسپٹل لے جائیں گے کہ کب اپائنٹمنٹ آئے گی، ہم زور لگائیں گے اپنے، اب سرجری جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے یہ اس کا آپریشن ہوگا تو ٹھیک ہوگا۔ کہا اللہ تعالیٰ بھی جب بندے کو آزماتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں تو یاد رکھو اس لیے آتی ہیں کہ اللہ پاک ہے، اس کی جنت بھی پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیک ویل، آپ کو پتہ ہے وہ جب آپ کے پاس کوئی باٹل ہوتی ہے سیرپ کی تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ شیک ویل، کیوں؟ کہا کہ اس کو اچھی طریقے سے اس طرح ہلاؤ تاکہ یہ مکس ہو جائے اور اس کے بعد پیو، کہا شیک ویل۔ کہا اسی طریقے سے جب انسان کو اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں اور تکلیفوں کی آندیاں چلتی ہیں، اس پر طرح طرح کے لوگ اپنی زبان سے اس کو طرح طرح کی گولیاں مارتے ہیں، تو کہا اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک کر رہا ہوتا ہے
تاکہ وہ بندے کی میں نکل جائے، اور جب میں نکل جائے گی تو جنت میں آنے کے قابل ہو جائے گا۔ اللہ کرم کرے گا، فضل فرمائے گا اس پہ۔ تو یاد رکھیں یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس میں ہمارا فائدہ، اور جو حرام کی ہے اس میں ہمارا کس کا فائدہ ہے؟ حرام کیا تو کس کا ہے؟ ہاں آپ سن رہے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بولیں آگے سے۔ تو ہم جو کچھ حلال ہے ہمارے لیے اس میں ہمارا فائدہ، اور حرام ہے تو اس میں نقصان ہے۔ کیا ہے؟ پہلے ہی میں نے سے دیا، جو چیزیں حرام ہے اس میں ہمارا کیا ہے؟ ہاں ایک جگہ نا ووڈ لینڈ مسجد میں امام تھا، تو ایک امام صاحب کو یاد نہیں رہا، انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں جہنم دے، سب نے کہا آمین۔ تو وہ بات یہاں پہ ہوئی ہے، تو سوچا کریں، سنیں آپ یہاں پہ جب بیٹھے ہیں تو جاگ کے بیٹھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو بات جو ہو رہی تھی کہ چار چیزیں، چار اقسام پہ تقسیم ہے، قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع۔ ہاں یہ چار چیزیں۔ تو یہاں پہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو اولو الامر ہیں ان کی۔ اب اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ جو کنگ ہو، جو اسلامک اسٹیٹ ہو، ریاست ہو۔ اب پوری دنیا میں آپ کو اسلامک اسٹیٹ نہیں ملے گی، پراپر اسلامک اسٹیٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو کہا اولو الامر کون ہے؟ کہا علماء ربانیین، حق کہنے والے علماء، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یاد رکھو یہ جو چار چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس کو یہاں سے لیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما، یہ دونوں یمن کے قاضی بن کے گئے، جج بن کے گئے۔ جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یار یہ بتاؤ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ کہا قرآن سے نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا پھر حدیث سے تلاش کریں گے، حدیث سے تلاش کریں گے۔ کہا قرآن اور حدیث دونوں میں نہ ہو تو کہا پھر ہم دیکھیں گے اس رائے کو کہ قرآن اور حدیث سے کون سی بات میچ کرتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا، ایسے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اسی پہ جو ہے نا وہ بات ساری چلتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک مجھے ذہن میں آئی کہ دو صحابی تھے رضی اللہ عنہما، وہ جا رہے تھے تو پانی نہیں تھا، انہوں نے ڈرائی ایبلیوشن کیا، تیمم کیا۔ کیا کیا؟ تیمم کیا۔ جب تیمم کیا نا تو اب نماز پڑھی، دوسرے جب آئے تو پانی ملا تو انہوں نے پانی سے وضو کر کے پھر نماز ڈبل پڑھ لی، پہلے نہیں تھا پانی۔ اب یاد رکھیں یہ تیمم جو کرنا ہوتا ہے یہ غسل کا بھی اتنا ہی ہے، اور جو آدمی وضو جس کو ضرورت ہو اس کا بھی اتنا ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا اس کو غسل کرنا ہے تو پورے جسم پہ مٹی مل لے گا، نہیں، بلکہ اتنا ہی ہے کہ ہاتھوں کو نیت کر کے، انٹینشن کر کے ہاتھوں کو ایسے کرے گا، آگے پیچھے کرے گا، آگے پیچھے کرنے کے بعد، ایسے کرنے کے بعد منہ پہ، ہاتھ پورے منہ پہ وہ پھیرے گا، اور پھر دوبارہ وہ ایسے ہاتھوں کو کر کے آگے پیچھے کر کے تو کونیوں تک ایسے کر لے گا، مسح کر لے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ تیمم، ڈرائی ایبلیوشن، یہ ہو جائے گا۔ تو یہی غسل کے لیے بھی کافی ہے، اور یہی کوئی حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے۔ اگر وضو کرنا ہے صرف، یا اس کو نہانا پڑ گیا، ضروری ہے اس کے لیے، اگر پانی نہیں ہے اس کے لیے کہ کتنے مائلز پہ سراؤنڈنگ آپ کے چاروں طرف اتنے ریڈیس کے اندر اگر پانی نہیں ہے تو پھر یا آؤٹ سائڈ جو ہے کوئی اینیمل بیٹھا ہوا ہے، یا آپ کا اینیمی بیٹھا، دشمن بیٹھا ہوا ہے، شیر بیٹھا ہوا ہے، یا اتنی سخت سردی ہے کہ آپ کے پاس گرم پانی نہیں ہے اور آپ وضو کریں گے تو اس سے آپ کے جسم جو ہے وہ جو ہے مفلوج ہو جائیں گے، تو آرگنز آف باڈی جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا دونوں صحابی تھے، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ دونوں نے تیمم کیا، نماز پڑھی، جب پانی ملا تو ایک نے دوبارہ ڈبل وہی نماز دہرا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا جی ہم میں یہ بات ہو گئی ہے، آپ فرمائیں اس میں کون سا صحیح ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیمم سے نماز پڑھی، پھر وضو کے لیے جب پانی مل گیا اور وضو کیا، ڈبل پڑھ لی، اس کو دوہرا ثواب ہے۔ دوہرا ثواب کیسے ہے پتہ ہے؟ کہا ایک تو نماز تو اس کی ہو گئی تھی، لیکن جب ڈبل پڑھ لی تو اس کے دوسرے نفل ہو گئے، اس کو ڈبل ثواب ہو گئے، لیکن تو نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے،
صرف جس نے تیمم کیا تھا وہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بھی ہمیں یہ قیاس جو ہے نا، وہ صحابہ اکرام بھی وہ یہ بات کیا کرتے تھے، جب قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں نہ ملے تو اجماع اور یا قیاس، تو ان چار چیزوں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی عمل کیا کرتے تھے۔ اب یہ قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر تر اور خشک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس قرآن کے اندر جمع فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب کو جو نازل فرمایا ہے، فرمایا تاکہ سب چیزیں اس کے اندر بیان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم نے اس کے اندر ہر چیز بیان کر دی ہے، اور ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب بہت بڑی کتاب۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن پہ صحابہ پہ کرم ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سے اپنے اونٹ کی رسی کو بھی تلاش کر لیا، اس کے اندر ہر چیز ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے کزن امزاد عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس نبی اسلام کے کیا تھے؟ چچا تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ تو یہ نبی اسلام کی خدمت کرتے، کبھی لوٹا رکھتے پانی کا وضو کے لیے، اور کبھی مسواک رکھتے، خدمت کرتے تھے حضرت عبداللہ۔ اور یہ حضرت زید بن ثابت کے اسٹوڈنٹ تھے، کس کے؟ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے استاد۔ تو اپنے استاد کے جب جاتے اور استاد گھر میں ہوتے تو یہ جا کے ان کی ڈور کے پاس سر رکھ کے لیٹ جاتے، ڈور نہیں کرتے تھے، ڈور ناک دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آج ہم میں استاد کی وہ قدر نہیں رہی، اس لیے ہم سے تعلیم اٹھ گئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب زید بن ثابت وہ باہر آتے اور آ کے دیکھتے تو کہتے تم تو نبی اسلام کے امزاد ہو، یعنی تم تو نبی علیہ السلام کے کزن ہو، چچا زاد بھائی ہو، اور تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے نہیں، میں نے آپ سے علم سیکھنا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حضرت عبداللہ ابن عباس بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد ان کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا اے اللہ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ کہتے ہیں مجھ کو قرآن کی ایسی سمجھ عطا کی اللہ تعالیٰ نے، ایسا نور عطا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا، اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن پاک سے تلاش کر لوں، قرآن سے تلاش کر لوں۔ تو یہ ہے، آج بھی تفسیر ابن عباس جو ہے آج بھی ہے۔ کیوں ہے؟ آج 1400 سال سے اوپر ہو گیا، more than 1400 years، آج بھی قرآن پاک کی وہ برکتیں اور وہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی وہ تفسیر ابن عباس آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن یہ کون سے دیکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے ہے شعر؟ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر اور کیا دیکھے، یعنی اسی کو نظر آتا ہے جس کے پاس گلاسز ہو، اسی کو نظر آتا ہے جس کے پاس بینائی ہو، جس کے پاس آنکھ کا نور ہو۔ یہ ہر کسی کو نظر نہیں آ سکتا، یہ اسی کو آتا ہے جس کو مدینۃ الرسول کی خیرات ملی ہے، اور ہر کسی کو یہ بات نہیں مل سکتی۔ قرآن مجید بندہ ہر کے کہ جی مجھے سمجھ آ جائے گی، یہ ہر کسی کو یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ یہ کسی پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا افضل و عبادت امتی تلاوت القرآن، فرمایا سب سے افضل جو عبادت ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ سب سے زیادہ بڑی کون سی عبادت ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ اور یاد رکھو حدیث پاک میں آیا، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی حافظ قرآن اس دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں زمین اس کے جسم کو نہ کھانا، یہ میرے قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا حافظ تھا۔ کتنی بڑی قسمت ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن۔ اور پھر فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے اپنے گھر کے 10 وہ لوگ جن پہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ضروری ہو جائے گا، جہنم میں جا رہے ہوں گے، اس حافظ قرآن جب ان کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرم فرمائے۔ اور وہ حافظ قرآن
کل اس کے والدین کے سروں پہ ایسا کراؤن، ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکے گا. لوگ، نیک لوگ پوچھیں گے یا اللہ انہوں نے کون سا عمل کیا؟ کہا جائے گا ان کے بیٹوں نے، ان کی بیٹیوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا، آج میں نے ان کو یہ مقام عطا کیا. یہ مقام اس لیے میں نے ان کو عطا کیا ہے. ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ اچھا یہاں پہ جن پہلے ہے نا، وما خلقت الجن والانس، جن اور بعد میں انسان، کیونکہ جن ہم سے پہلے تھے، اس زمین میں جن پہلے تھے، انسان بعد میں ہوئے. مفسرین کہتے ہیں اس لیے جنوں کا ذکر اللہ نے پہلے. اب یہ قرآن کب تک رہے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اچھا اب اگر کوئی کہے نا جی یہ قرآن پاک کو جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج روز آپ کے پاس سوشل میڈیا آ گیا ہے، عجیب سی بلا ہے، اس سوشل میڈیا نے کئی گھروں کو تباہ کر دیا ہے. یہ ٹی وی نہیں ہے بلکہ ٹی بی ہے. ہم نے اگر اچھائی کے لیے استعمال کریں تو بہتر ہے، ورنہ آج ہم خود بھی، ہماری اولادیں بھی اس سے قتل ہو رہے ہیں. ابھی حال ہی میں دیکھا آپ نے کیسا قتل ہو. یہ قتل کسی کو ناحق کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اگر کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور ایک کو بچایا، ومن احیا، فرمایا جس نے ایک کو بچایا تو ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو اس نے بچا لیا. اگر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سزا دیتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجنے کی؟ وہ آسمان سے جلاد بھیجتا، وہ آتے سر قلم کر دیتے، بس اسی وقت کام ختم ہو جاتا. تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ جائیں اور بغیر کسی وجہ کے کسی کو جا کے قتل، غیرت کے نام پہ قتل کر دیں. تو اسلام میں غیرت کے نام کی قتل کی نہیں ہے، بلکہ کورٹ کے اندر جائے گا، ثابت ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم کسی کو جا کے مار سکتے ہیں. اور اسلام آج، یہ اسلام اور یہ قرآن کی تعلیم کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ مدارس سے مل رہی ہے. کہاں سے؟ اگر مدرسے نہ ہو تو آپ کے پاس یہ مسجدیں ہی نہ ہو، اس میں اذان دینے والا کوئی نہ ہو، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہو، مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ہو، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا کوئی نہیں ہو. جو لوگ 60-70 میں آئے ان سے پوچھیں قدر، یہاں پہ حلال چیزیں نہیں مل رہی تھی، مسجدیں نہیں تھیں، عید کے لیے آپ جو ہے نا وہ کلبوں کو بک کرتے تھے، پھر جا کے نماز ہوتی تھی. جب کوئی مر جاتا تو آپ دفنانے کے لیے جگہ نہیں تھی. یہاں پہ حلال میٹ آپ کو کہیں سے نہیں ملتا تھا. تو یہ جو قلعے ہیں اسلام کے، وہ کون سے ہیں؟ وہ مدارس ہیں. وہ کیا ہے؟ مدارس ہیں. انہی سے قرآن پاک ملتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ مدارس والے دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں. نہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. قرآن دیکھتے ہیں، ان کو تو ہاتھ میں کسی چیز کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوتی. وہ ہوتے ہیں جو نبی اسلام کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. طالب علموں کو کیا پتہ ہے، بیچارے تو کھانے کے لیے نہیں ہوتا. ایسے مدرسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل کہ اللہ نے یہ قرآن کی دولت ہمیں رمضان میں عطا کی، اور کبھی ہم نے اس کو پڑھا، کبھی سنا، کبھی پڑھایا. اور یہی حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے، دور کرتے، اور آخری سال 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ سنایا بھی اور سنا بھی. تو اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نصیب نہیں آیا، نصیب نہیں آیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
وبارك وسلم سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسماء حمزہ۔ یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا مالک انت مالکنا فی الدنیا والآخرہ یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله الصمد 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 Allah Jalla Jalaluhu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear brothers, now for our main speech. I apologize that we began our zikr before having the main speech. I would like to request, it is a great honor to bring forward in front of you Sahibzada Muhammad Hasibur Rahman Qadri Sahib. Before we go towards him, I would like your interaction, a response from you as well. Narae Takbir, Narae Risalat, Narae Tahqiq. Please recite the root Sharif with me. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Rewards of the Quran. As you all know, the Quran is everything to us Muslims. Today my speech will be dedicated to this topic. Number 1. General rewards of reciting the Quran. Whoever reads a letter from the Quran, book of Allah, he will have a reward, and that reward will be multiplied by 10. I am not saying that Alif Lam Mim is a letter, rather I am saying that Alif is one word, Lam is one word, and Mim is one word. If a letter so increase your recitation of the Quran and gain these merits. In another hadith it says, verily the one who recites the Quran beautifully, smoothly and profusely, he will be in the company of the noble and abundant MashaAllah, MashaAllah. angels. And as for the one who recites with difficulty, stumbling or stammering through its verses, he will have twice that reward. This hadith provides that people who are not very good at reading or not has other difficulties will get a higher reward. Also try and read. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah, Subhanallah. That was a beautiful speech by
Muhammad Hasibur Rahman Qadri Sahab, who is a scholar in the making. May Allah subhanahu wa ta'ala give him the ability and a long life so that he may become a full scholar of Islam and he can teach the youth inshallah in the near future, and especially in our new Masjid Rahmaniya inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you immensely. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا Allah Jalla Jalaluhu, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala cleans the heart as though a cloth cleans a mirror. The way a mirror is cleaned by a cloth straight away, this is how the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala cleans the heart. And you have seen that a mirror which is clean and you face it towards the sun, the light of the sun when it reflects on the mirror, you cannot see the mirror. It is so bright, it is so shiny that you cannot see it. The reason why you cannot see that mirror is because it has become clean. So when your heart becomes clean by the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, then the light of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when it shines onto your heart, you will become light as well. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to do zikr properly. When you are doing zikr, remember three things: that Allah subhanahu wa ta'ala, He is watching you. Allah subhanahu wa ta'ala, He is listening to you. And Allah subhanahu wa ta'ala, He is with you. Focus on the words you are reading. Do not look here and there. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu narrates that when we used to do the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, we used to move so much like the trees move on a windy day. The way the tree branches move on a windy day, this is how we used to move when we used to do zikr. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to do zikr. Probably focus on the translation of the words, that there is no deity but Allah. There is no deity except Allah Almighty. La ilaha illallah, illallahu illallah, 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 la ilaha illallah, illallahu illallah,
لا إله إلا الله إلا الله إلا الله 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 اللہ جل جلالہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے،
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ نے لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ ڈونگی قبر اندھیرا غار ہو سی،
ڈونگی قبر اندھیرا غار ہو سی اتے نہ کوئی بیلی یار ہو سی اتے نہ کوئی بیلی یار ہو سی اتے رب تے رسول دا پیار ہو سی پرو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ ہے محمد پاک اٹھ غافل غفلت چھوڑ میاں رخ پاک نبی والمور میاں اٹھ غافل غفلت چھوڑ میاں رخ پاک نبی والمور میاں صدا ذکر کلمے دا لور میاں حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیرے تارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیرے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پرو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 La Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گر تو خواہی زیستن بابرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او. اگر عزت سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار دلوں کا چین پیس اللہ کا ذکر ہے. سب کچھ ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو یہ خیال کریں کہ اللہ تعالی واچنگ یو, اللہ تعالی لسننگ یو, اینڈ اللہ تعالی لکنگ ایٹ یو. اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. جب یہ کیفیات آپ ڈوب کر اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور فضل فرمائیں گے. بس آپ یہ نہ سوچیں کہ کتنی دیر میں آسان ہوگی, وہ تو انشاءاللہ ٹائم پہ ہوگی, جماعت بھی ہوئے گی. ابھی آپ نے سنا کہ وہ قبر کیا ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے, یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ شاعری کی صورت میں آپ نے ابھی اپنی زبان میں سنا ہے. تو یہ ذکر ہی اللہ کا وہاں پہ کام آئے گا. یہ ذکر اللہ کی ایسی نعمت ہے, جب آپ ایک مرتبہ دل پہ ضرب لگاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں روح بھی حاضر ہوتی ہے, جسم بھی, زبان بھی, سب کا رخ قبلہ کی طرف ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوٹ میں پہنچ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, شیطان ایسے جل جاتا ہے جیسے سوکھا بوسا ہو, اور اس کو اگر ایک ماچس کی تیلی, ایک چراغ کی تھوڑی سی آگ, اگر ایک چنگاری بھی وہاں پہ لگے, ایک سیکنڈ میں وہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے. ایسے ہی گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہی شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پہ آج بٹھایا ہے. ورنہ نہ جانے باہر موسم کیسا ہے, حالات کیا ہیں, سب آپ کے سامنے ہیں. کہ اللہ نے آنکھوں کی بھی حفاظت فرما دی, زبان کی بھی حفاظت فرما دی, جسم کی بھی حفاظت فرما دی. ہمارا جسم بھی عبادت میں, ہماری آنکھیں بھی عبادت میں, ہمارے پاؤں بھی عبادت میں, ہمارے ہاتھ بھی عبادت میں, ہمارا پورا جسم بھی عبادت میں. تو اب آپ آنکھیں بند کریں, ظاہری دل کی آنکھوں کو کھولیں, اور لیفٹ سائڈ دل پہ توجہ دے کے کہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے سن رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. مدینہ پاک کا تصور کریں, اور پھر لیفٹ سائڈ پہ توجہ کر کے لفظ اللہ کا مراقبہ کریں. اللہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شفیق بھائی بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم یا رب بجائے نبیک المصطفیٰ و رسولک المرتضیٰ طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک و محبتک و امتنا علی السنة والجماعہ والشوق الی لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ آج کے ہمارے ذکر کو قبول فرما، ذکر کی نورانیت یا اللہ جو ہے ان سے ہم سب کو منور فرما دے۔ یا اللہ ہم سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ یا اللہ جو تیرے غضب پہ حاوی ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم پہ کرم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ شروع وقت سے اس وقت تک جو کچھ پڑھا گیا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، قرآن پاک کی تلاوت، نبی اعظم کی بارگاہ میں ثناخوانی، یہ تیرے نیک لوگ، یہ خواتین، یہ حضرات
یہاں پہ ہر ویک کی طرح یہاں حاضر ہیں، یا اللہ ان پہ کرم فرما دے، ان کے صدقے ہم سب پہ کرم فرما دے، ہمارے والدین کو صحت عطا فرما دے، جو یا اللہ نام لیے جا چکے جن جن کے یا اللہ تمام کی مغفرت اور بخشش فرما دے، یا اللہ جو بہنیں جنہوں نے بیمار ہیں بچوں کے لیے کہا ہے، یا اللہ جو ہاسپٹل میں بیمار ہیں یا اللہ سب پہ کرم فرما دے، یا اللہ جو ظاہری بیمار ہیں ان پہ بھی کرم فرما دے، جو ہم روحانی بیمار ہیں باطنی بیمار ہیں ان پہ بھی کرم فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما دے۔ جو نیس کے اندر فرانس کے اندر ہوا اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یا اللہ ایسے حادثوں سے مسلمانوں کو پوری دنیا کے لوگوں کو محفوظ فرما دے، یا اللہ جو کچھ پاکستان میں ہوا، جو ترکی میں ہوا، جو شام کے اندر ہو رہا ہے، یا اللہ بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے، جہاں کہیں ہو رہا ہے، یا اللہ ہم سب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اللہ مسلمانوں کو امت واحدہ فرما کر یونٹی عطا فرما کر یا اللہ ایک علم ایک جھنڈے ایک فلیگ کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ اس مسجد کو آباد فرما دے۔ نئی مسجد جامعہ رحمانیہ کے لیے دعا کریں جو اسلام کا ایک عظیم مرکز ہوگا، کمیونٹی سینٹر ہوگا، اور ہم چلے جائیں گے لیکن ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہوگا۔ یا اللہ اس مسجد کو ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرما دے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگ سکے ان کو قبول فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ان کو درجہ قبولیت عطا فرما دے۔ بے برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے پڑھو اللہم صلی علی کشمیر کی آزادی، وہ تو ہمارا جو بھی ہے، کشمیر ہے، افغانستان ہے، فلسطین ہے، دنیا بھر کے اندر جتنے ہیں یا اللہ ان کو آزادی عطا فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ بھائی شفیق الرحمان آپ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، دین کا میسج، لوگ برائی کا میسج پھیلا رہے ہیں نا، یہ دین کا میسج پھیلا رہے ہیں، اللہ کا ذکر پھیلا رہے ہیں۔ یا اللہ جو کام کر رہے ہیں ان کے والدین کو اس کا اجر عطا فرما برحمتک یا ارحم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول